السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم بھائیو برکاتہ، میں کوئی نہیں ہو کہ تقریر کر سکوں، مگر چند دنوں اس مدرسے میں رہ کر جو کچھ سیکھا ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اسے غور سے سنیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کے ایک سورت کی تلاوت کی ہے، جس کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے نہ کسی کو جانا اور نہ جانا گیا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ محترم بزرگوں، دوستو، جب ہم کسی مشین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو کسی انسان نے بنایا ہے، یہ اپنے آپ نہیں بن گئی ہے، حالانکہ ہم نے اس بنانے والا کو نہیں دیکھا۔ اسی طرح یہ چاند، یہ سورج، یہ ندیاں، یہ پہاڑ، یہ آسمان بھی کسی انسان نے بنایا ہے، حالانکہ بنانے والا ہم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اسی بنانے والا کا نام اللہ ہے۔ کسی اسکول میں دو پرنسپل ہو تو اسکول کا نظام نہیں چل پائے گا، پہلا کچھ حکم دے گا تو دوسرے اس کے خلاف کچھ اور حکم دے گا۔ اسی طرح کسی گاؤں کے دو پردھان ہو تو گاؤں کا نظام نہیں چل پائے گا۔ اسی طرح اس پوری دنیا کے بھی دو یا دو سے زیادہ خدا نہیں، ورنہ دنیا کا نظام نہیں چل پاتا۔ چاند، سورج، زمین، آسمان سب نے اپنے کاموں کو پابندی سے کر رہتے ہیں، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان سب کا مالک ایک ہی ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے۔ اسی لیے ہم مسلمان صرف اللہ کو مانتے ہیں اور ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی نفع نقصان پہنچانے والے اور کاموں کو بنانے بگاڑنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کسی بھی انسان یا دوسروں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ دیکھنے میں تو انسان لگ رہا ہے کہ دنیا کے لوگ نفع اور نقصان پہنچا رہے ہیں، دولت سے نفع اٹھا رہے ہیں، غریبی سے نقصان ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں، بلکہ سب نفع نقصان پہنچانے والا اور کاموں کو بنانے بگاڑنے والا اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ایک چوٹی نے کاغذ پر قلم چلتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ قلم لکھ رہے ہیں، جبکہ لکھنے کا کام آدمی کر رہا تھا، چوٹی کو آدمی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح ہم دنیا کے لوگوں اور دنیا کی چیزوں سے نفع نقصان ہوتے دیکھ کر کہہ رہے ہیں دنیا کے لوگ اور دنیا کی چیزیں کاموں کو بنا اور بگاڑ رہے ہیں، یعنی وہی معبود ہے، جبکہ حقیقت میں معبود صرف اللہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنے طاقت و قدرت کے سمے اپنے ذات عالی کا یقین عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔